اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا دل سے سنیے گا. اب سب دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کریں، بغیر ہاتھ اٹھائے کریں، ویسے پڑھ رہے، سب دعا کرتے ہیں. دعا کرتے وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا یقین کتنا ہوتا ہے؟ آپ اس وقت کس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ بے دلی سے دعا کر رہے ہیں. ہاتھ بھی اٹھانا، ہمیں کہا گیا سینے تک ہاتھ اٹھائیں دعا کرتے وقت، اور زیادہ عاجزی ہو کندھوں تک اٹھائیں، اور عاجزی ہو جتنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. یہ عاجزی کی علامت ہے. ہم مانگنے والے بھکاری ہیں اللہ کے سامنے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگوں کو نہیں ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ کھول کے اٹھانا زیادہ عاجزی کی علامت ہے، نہیں اٹھاتے. پھر جو اس کا، کیونکہ ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. جب دعا کر لو تو منہ پر ہاتھ پھیرو، کیونکہ برکتیں آئی ہیں وہ منہ پر پھیر لو. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کو یہ چیزیں، وہ شاید اس میں اپنے لیے کوئی حد تک سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ عاجزی نہیں. ہمیں کہا گیا کہ دعا کرو تو رویا کرو، رونا نہ آئے رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، عاجزی کرو. اللہ کو عاجزی پسند ہے، مگر ہم ایسا بھی نہیں کرتے. اچھا، یقین کے ساتھ دعا کیا کرو. کس سے مانگ رہے ہو؟ اس کے لیے کچھ مشکل، کچھ ناممکن نہیں. ناممکن سے مراد کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی تصور نہیں کر سکتے. ساری کائنات اللہ کی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ہاں اس کو کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے. وہ قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہوں، آپ کی گاڑی جنگل میں خراب ہو گئی، مکینک نہیں ہے، مستری نہیں ہے، اب آپ پریشان ہیں کیسے ہوگی. اللہ چاہے کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ چاہے تو کر سکتا، مگر آپ کی دعا کرتے نہیں. جب تک مستری نہیں آئے گا کیسے ہوگا؟ شفا دینے والا کون ہے؟ مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، انجیکشن نہیں لگے گا، ٹیبلٹ نہیں دے گا، کیپسول نہیں دے گا. ہمارا تو یہ حال ہے. یقین کے ساتھ دعا کرو. تیمور بادشاہ بڑا مشہور، اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر گیا سلام کرنے. باہر ایک نابینا، جس کو آپ اندھا کہتے ہیں، بلائنڈ، کھڑا تھا. تیمور اس کو دیکھ کے رک گیا. کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، لیکن بہت عرصے سے یہاں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے بتایا پتہ نہیں 10-12 سال ہو گیا. کیوں آیا یہاں؟ اس نے کہا جی میں بینا تھا، آنکھ والا تھا، میری بینائی چلی گئی، آنکھوں سے روشنی چلی گئی. یہاں آیا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی مجھے واپس مل جائے. کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جتنے عرصے سے یہاں ہوں. اس نے کہا مجھے جانتا ہے، میں تیمور ہوں. وہ کانپنے لگ گیا. بادشاہ کا نام سنا تھا اور یہ بھی سنا تھا بڑا سخت بادشاہ ہے. اس نے کہا میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے حضرت علی کو، سلام کر کے واپس آؤں تو تیری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، تیری آنکھیں، ورنہ میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، سزا دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا. وہ شخص گھبرا گیا، جانتا تھا بادشاہ کے بارے میں. اس نے دعا کی، بادشاہ گیا اندر، دعا کی، بادشاہ باہر آیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی.
بادشاہ نے کہا بول، تو 10-12 سال سے یہاں دعا کر رہا تھا، تو یقین کے ساتھ نہیں کر رہا، تو دعا تو کر رہا ہوگا یا اللہ آنکھیں دے دے، اور ساتھ میں سوچ رہا ہوگا چلی گئی ہیں کیسے ہوں گی، کیسے ٹھیک ہوں گی، تجھے شک ہوگا۔ بندے اللہ سے دعا کر تو یقین کے ساتھ کر۔ اچھا دعا کی بات نکلی ہے، کام کی بات بتا دو۔ اللہ تعالی سب کی سنتا ہے، سب کی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قرآن میں ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو اللہ قبول کرتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کب سنے گا، کب دے گا، یہ اس کا فیصلہ، کیا دے گا یہ اس کا فیصلہ۔ بعض مرتبہ آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہو، اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے، اس کو یہ نہ دینا، میں نے اس کے لیے اس سے اچھی چیز رکھی ہے۔ ہماری ضد ہوتی ہے وہی ملے، ہم سمجھتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہماری دعاؤں سے کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں، کتنی خیر ہو جاتی ہے، کتنی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو جاتی ہیں، اور جو دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن بندے کو پہاڑ دکھایا جائے گا نیکیوں کا، خوبیوں کا، اس میں جزا، انعامات کا پہاڑ۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا تیرے لیے۔ کہے گا میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، یہ آج تجھے دے رہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا۔ لیکن وکان الانسان عجولا، ہم لوگ جلد باز ہیں، ہم لوگ اپنی سوچ پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے سامنے عاجزی کریں، بندگی کریں، شکر کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، بیماری آئی، انہوں نے اس حالت میں بھی کیا کیا؟ شکر کیا۔ کیا کیا؟ شکایت نہیں کی۔ آپ کی زوجہ نے، اہلیہ نے، بیوی نے ایک دن کہہ دیا یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ فرمایا تو نے ایسا کیوں کہا ہے؟ ہم رب کی رضا پر راضی، جس طرح وہ راضی ہو۔ آپ کے یہاں کوئی شعر پڑھا جاتا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اگر محبوب مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہے تو مجھے خوشی نہیں چاہیے میں اسے چولہے میں ڈالوں آسانی کو۔ یہ محبت والوں کی باتیں ہیں۔ ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہوئے، حضور ان کی مزاج پرسی کو گئے، فرمایا یوں لگتا ہے یہ جو بیماری تجھے آئی ہے تو نے خود مانگی ہے۔ اس نے کہا ہاں جی، میں نے اللہ سے کہا تھا جو تکلیف مجھے آخرت میں دینی ہے یہیں دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ فرمایا تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو نے رب کو یہ کہنا تھا جو تکلیف وہاں دینی ہے وہاں بھی نہ دے یہاں بھی نہ دے۔ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگیں، عاجزی کریں، نافرمانی سے بچیں جو ہمارے بس میں ہے مگر ہم بچتے نہیں۔ تو جو بچتے ہیں پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کچھ کھیل کی بات
خریدتے ہیں.